بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ یحرفون الکلم عن مواضعه وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ إِلَى آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، ماقبل میں یہودیوں سے کیے جانے والے عہد و پیمان کا بیان تھا۔ اب یہاں سے ان کی قباحت اور شناعت بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے عہد و پیمان کو توڑا اور اس نقض عہد کے توڑنے پر کس وبال سے دوچار ہوئے۔ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ۔ فَبِمَا کے اندر ما زائد ہے، نقض جو مصدر ہے اس کی تاکید کے لیے، میثاقہم نقض مصدر کا مفعول بہ ہو کر کے منصوب ہے۔ مصنف نے کہا ما زائدہ، فبما کے اندر ما زائد ہے، پس ان لوگوں کے اپنے عہد و پیمان کے توڑنے کے سبب سے، کہ ان سے جو عہد و پیمان ہوا اسے انہوں نے توڑا، اس طرح کے رسولوں کو جھٹلایا، نبیوں کو قتل کیا، جو فرائض احکام ان کو سونپے گئے تھے انہیں ضائع کر دیا۔ لعناہم، وبال یہ ہوا کہ ہم نے انہیں لعنت کی۔ لعنت ابعاد عن الرحمہ کو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اس برے کرتوت کی وجہ سے ان کو اپنی رحمت سے دور نکال دیا۔ مصنف نے لعنت کے معنی بتائی ابعادناہم عن رحمتنا، کہ ہم نے ان کو بعید دور کر دیا، عن رحمتنا اپنی رحمت سے، اور اس رحمت سے دور کیے جانے کا اثر یہ ہوا وجعلنا قلوبہم قاسیہ، کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ معلوم ہوا کہ دلوں میں رقت ہو، اچھے برے کا احساس انسان میں بیدار ہو، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اور حق کو قبول کرنے سے آدمی محروم رہے، اچھے برے کا احساس ختم ہو جائے، دل میں رقت نہ ہو، سختی آ جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہے۔ فرمایا لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، ای ابعدناہم عن رحمتنا، اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ مصنف نے دلوں کی قساوت کا مطلب بتایا لا تلین لقبول الایمان، یعنی ایمان قبول کرنے کے لیے وہ دل نرم نہیں ہوتے۔ دل میں نرمی ہے یا سختی ہے یہ تو دل کی چیز ہے، باطنی چیز ہے، ہر کوئی اس سے واقف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مصنف نے ظاہری طور پر اس کی ایک علامت بتائی کہ اگر حق کے قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں قساوت آ گئی۔ تو قساوت قلبی کی تفسیر فرمائی لا تلین لقبول الایمان، ایمان قبول کرنے کے لیے وہ دل نرم نہیں پڑتے۔
گویا قساوت قلبی ایک باطنی چیز ہے، لیکن ایمان کے قبول کرنے کے لیے دل کا نرم نہ ہونا، یعنی بظاہر کھلے عام حق کا انکار کرنا، یہ علامت اور دلیل ہے کہ دل میں قساوت پائی جا رہی ہے۔ ہم نے ان کے دلوں کو قاسیہ، یہ قساوت سے اسم فاعل ہے، قساوت والے بنا دیے، یعنی دل کو سخت کر دیا۔ لا تلین لقبول الایمان، جو ایمان قبول کرنے کے لیے نرم نہیں ہوتے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہاں سے قساوت قلبی کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ لوگ کلمات کو اپنے مقام سے پھیر دیتے ہیں۔ کلمات سے مراد وہ کلمات جو تورات میں مذکور تھے، جہاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت، صفت وغیرہ کا بیان تھا۔ مصنف نے کلم کی تفسیر کی، وہ کلمات الذی فی التورات، جو تورات میں تھے، من نعت محمد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، صفات، اور اس کے علاوہ اور دوسری حق باتیں۔ ہم مواضع، ان کلموں کو یہ پھیرتے ہیں اس کے مقام سے، اس کے مقام سے، یعنی اللہ نے جیسے رکھا تھا، جس طرح بیان کیا تھا، اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں۔ چنانچہ ان کے ہیر پھیر، تحریف اور عدل بدل کرنے کی پوری تفصیل کتاب میں مذکور ہے۔ وہ کس طرح سے اس کو بدلتے تھے۔ حق کا کلمہ تھا، یا تو لفظاً ہیر پھیر کرتے تھے، یا اس کا غلط اور باطل مفہوم بتاتے تھے۔ کلمہ تو حق ارید بہ الباطل، کے بعد تو برحق، لیکن اس سے باطل مراد لیتے۔ اس طرح لفظی، معنوی، ہر طرح کی تحریف ان کے یہاں پائی جاتی تھی۔ کار کلموں کو بدل دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں اس کے مواضع مقام سے، یعنی وہ مواضع مقام جن پر کہ اللہ نے ان کلموں کو رکھا تھا۔ ایبدلون، یعنی اسے بدل دیتے، تحریف تبدیل کے معنی میں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، نسو نسیان سے اور بھلا دیتے۔ ان کی مذمت قباحت بیان کی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہوتا تھا کہ نسیان تو غیر اختیاری چیز ہے، تو اس پر کیسے مذمت قباحت ہوگی؟ مصنف نے ترکو لا کر اس کا جواب دیا کہ نسیان یہ ہے تو غیر اختیاری، لیکن نسیان سے جو چیز لازم آتی ہے وہ اختیاری ہوتی ہے، اور نسیان سے لازم آنے والی چیز ترک ہے۔ گویا ترک چھوڑ دینا یہ لازم ہے، اور نسیان ملزوم ہے۔ یہاں ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا گیا۔ اطلاق الملزوم و ارادت اللازم، ملزوم بولا نسیان اور لازم مراد لیا ترک۔ تو نسیان پر تو مذمت نہیں ہے، لیکن ترک چھوڑنا جو اختیاری طور پر ہوتا ہے اس پر مذمت ہے۔ اور انہوں نے بھلایا، فراموش کیا، یعنی چھوڑ دیا۔ حظاً نصیب کے معنی میں، حصے کو چھوڑ دیا اس سے، ذکروا بہ، جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی اوامر کے قبیل کی چیز جو ان کے لیے ماننا ضروری تورات میں وہ سب بیان ہوئے تھے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر تھی، آپ پر ایمان لانے کا حکم تھا، آپ کی اتباع پیروی کرنے کا حکم تھا، اس کو انہوں نے بھلایا، یعنی چھوڑ دیا۔ وَنَسُوا، اور چھوڑ دیا، تَرَكُوا حَظًّا نَصِيبًا مِمَّا، اس میں سے ایک حصے کو، ذُكِّرُوا، جس کا ان کو امر کیا گیا تھا، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ تذکیر امر کے معنی میں، فی التورات، یعنی تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے تعلق سے جو ان کو بتایا گیا تھا، انہوں نے بالکل نسیہ منسیہ کر دیا، یعنی اس کو چھوڑ دیا، اس کو اختیار نہیں کیا۔ وَلَا تَزَالُوا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ برابر آپ ان میں سے کچھ لوگوں کی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے، یعنی خیانت کے عہد پورا نہیں کیا انہوں نے، عہد توڑے، اور نقض عہد کے علاوہ اور دوسرے خرافات میں پڑے رہے،
خائنہ یہ فاعلہ کے وزن بظاہر اسم فاعل ہے، لیکن یہ خیانت کے معنی میں، جیسا کہ ایک قرأت علی خائنتین کے بجائے علی خیانتین کی بھی ہے۔ فرمایا یہ خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، برابر آپ مطلع ہوتے رہیں گے، ظاہر ہوتے رہیں گے علی خیانت منہم، ان کی طرف سے خیانت پر۔ خائنہ یہ خیانت کے معنی میں، بے نقض العہد یعنی عہد کے توڑنے، وغیرہ اور اس کے علاوہ اور دوسرے برے کرتوت کے کرنے سے جو ان کے منصب مقام کے بالکل خلاف۔ الا قلیلا منہم، استثناء فرمایا مگر ان میں کے تھوڑے لوگ۔ یہ تھوڑے لوگ وہ جو ان اہل کتاب یہودیوں میں سے ایمان لے آئے، ممن اسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان لے، اسلام قبول کر لے، ان کو مستثنیٰ کیا کہ ان کی طرف سے خیانت نہیں بلکہ امانت کی پاسداری ہوگی۔ فاعفوا عنہم واصفح، سو آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کو معاف کیجئے۔ فاعفوا عنہم، آپ انہیں معاف کیجئے، واصفح، اور ان سے درگزر کیجئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کی حالت پر باقی رہتے ہیں، آپ کے دین میں داخل نہیں بھی ہوتے، تو آپ کے لیے اخلاق کریمہ کی بات ہوگی، اعلیٰ صرفی کا آپ ثبوت دیجئے کہ آپ ان کو معاف کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے نیکوکار لوگوں کو اللہ پاک محبوب رکھتے، اللہ پاک پسند فرماتے۔ یہاں جو ابھی بتایا کہ وہ کفر پر باقی رہیں، تب بھی حکم تھا کہ آپ معاف کیجئے، درگزر کیجئے، اور ایسا کرنا آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اور احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے، اپنا محبوب بناتے ہیں۔ مصنف کہتے یہ حکم شروع میں تھا، لیکن بعد میں چل کر کے تلوار والی آیت جب نازل ہوئی کہ ایسے لوگ جن کی وجہ سے پورا معاشرہ فاسد ہو رہا، خراب ہو رہا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ قتال ہو اور ان کے ساتھ جنگ ہو اور معاشرے کو پاک صاف کیا جائے۔ جب قتال اور تلوار کی آیت نازل ہوئی تو اس کے ذریعے سے اس آیت کا جو حکم تھا معاف کرنے اور درگزر کرنے کا وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ لیکن اگر مراد وہ لوگ لیتے ہیں جو توبہ کر لے اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں، تو ایسی اعتبار سے پھر ان کے ساتھ جو معافی اور درگزر کا حکم تھا کہ یہ باقی رہے گا، یہ منسوخ نہیں ہوگا، یعنی ان کے پچھلے کرتوت سابقہ جرائم کی وجہ سے آپ اب جب آپ کے دین میں وہ داخل ہو گئے تو آپ ان سے انتقام نہ لیجئے بلکہ ان کو معاف کیجئے، درگزر کیجئے۔ تو وہ لوگ جو کفر پہ باقی رہیں ان کے لیے جو معافی کا حکم تھا یہ منسوخ ہو گیا، لیکن وہ جو کفر سے توبہ کر کے ایمان پر آ جائیں ان کے لیے جو معافی کا حکم ہوگا یہ منسوخ نہیں ہوگا بلکہ باقی رہے گا۔ آگے آیت آ رہی ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، یہ من الذین، یہ جار مجرور، آگے جو اخذنا میثاقہم ہے اس سے متعلق ہے۔ تو اب آیت ہوگی کہ ہم نے ان سے عہد و پیمان لیا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ ماقبل کی آیت یہودیوں کی قباحت مذمت سے متعلق تھی، اب یہاں سے نصارہ کی قباحت اور مذمت کو بیان کیا جا رہا۔ لیکن ایک بات غور طلب یہ ہے کہ یہاں من الذین قالوا انا نصارى کہا گیا، یعنی ان لوگوں سے ہم نے اخذ میثاق کیا جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ تعبیر قرآن نے استعمال کی، یہ نہیں کہا وَمِنَ النَّصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ کہ نصارہ سے ہم نے عہد و پیمان لیا۔ من النصارى نہ کہہ کے موصول صیغہ لائے کہ من الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں سے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ تعبیر لائی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اہل کتاب میں وہ جو نصارہ ہیں، عیسائی لوگ جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، یہ نام اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود یہ نام اپنے آپ کے لیے رکھا۔ یہ ایسی ہے جیسے اپنے منہ میاں مٹھو بننا، کہ انہوں نے
اپنا نام نصارہ رکھ لیا، لیکن اللہ نے ان کو اگر یہ کہہ دی وَمِنَ النَّصَارَى اور نصارہ سے، تو یہ ہو سکتا تھا کہ نصارہ کا نام اللہ کی طرف سے دیا ہوا، لیکن جب یہ کہا مِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ النَّصَارَى، ان لوگوں سے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، پتہ چلا کہ یہ نام اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ نام تو انہوں نے خود رکھ لیا ہے۔ بہرحال یہ نام انہوں نے اس لیے رکھا نصارہ، نصرت کی طرف منسوب، وہ اپنے گمان میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے انصار، اللہ کے مددگار ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو نصارہ بولتے تھے۔ بہرحال کہا کہ ان لوگوں سے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، مصنف نے ترکیب بیان کی کہ یہ جار مجرور آگے جو فعل ہے اخذنا میثاقہم اس سے متعلق ہے، یہ متعلق ہے مصنف کی اللہ کی اس قول اخذنا میثاقہم سے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے عہد و پیمان لیا۔ ماقبل کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی، جیسا کہ مصنف اس مناسبت کی طرح اشارہ فرما رہے کما اخذنا علی بنی اسرائیل الیہود، یعنی جیسے بنو اسرائیل یہودیوں سے ہم نے اخذ میثاق کیا، عہد و پیمان لیا اور انہوں نے اس کو توڑا، اسی طرح سے ہم نے نصارہ سے عہد و پیمان لیا، انہوں نے اس کو توڑا۔ تو اس طرح عہد و پیمان لینے کے اعتبار سے اور پھر اس کو توڑنے کے اعتبار سے یہ نصارہ یہود کے قریب قریب ہو جاتے، اسی لیے یہودیوں کے بیان کے بعد ساتھ ساتھ نصارہ کا ذکر کیا، جیسے یہودیوں کی قباحت بیان ہوئی ویسے ہی اب اس آیت سے نصارہ کی قباحت بیان ہو رہی۔ کما اخذنا علی بنی اسرائیل، جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا یعنی یہودیوں سے، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، ان لوگوں نے بھی وہی روش اختیار کی جو یہودیوں نے اختیار کی تھی، یعنی جو نصیحت ان کو کی گئی تھی ان کی کتاب تورات میں جس کا امر کیا گیا، اس میں ایک حصہ کو انہوں نے بلایا یعنی چھوڑا، ویسی یہ نصارہ جنہیں ان کی کتاب انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم تھا اور اسی طرح اور دوسرے حق بات کے تسلیم کرنے کا حکم تھا، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑا، اس کو بھلا دیا، ایمان لانا اور اس کے علاوہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی حیثیت سے آنے کی بشارت سنائی تھی، یہ سب کو انہوں نے نسیہ منسیہ کر دیا، چھوڑا، اور اس طرح سے نقض عہد کیا، عہد کو توڑ دیا۔ فرماتے فنسو، سو انہوں نے بھولا دیا، یہاں بھی نسو یہ ترکو کے معنی میں، یعنی انہوں نے ایک حصہ چھوڑا، یعنی جو ان کے مزاج طبیعت کے خلاف ہو اس کو چھوڑا، اور جو ان کے مزاج کے موافق ہو اس کو لے لیا، اس لیے حسن کا لفظ آیا کہ ایک حصہ چھوڑا انہوں نے، بھلا دیا اس میں سے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی فی الانجیل، انجیل میں جو ان کو امر حکم دیا گیا تھا من الایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے علاوہ دوسرے تمام انبیاء پر ایمان لانے کے بارے میں، وغیرہ ہی، اور اس کے علاوہ یعنی ایمان کے علاوہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہو کر رسول کی حیثیت سے آنے کی بشارت سنائی تھی، سب کو انہوں نے نسیہ منسیہ کیا، ونقضوا المیثاق اور عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ فَأَغْرَيْنَا أَوْقَعْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اغرا اصل میں الصاق کے معنی چپکا دینا، لگا دینا، یہاں پر اوقعنا کے معنی مراد ہے یعنی واقع کر دینا، ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض کو واقع کیا، اور اس واقع کرنے کو اغرینا اغرا سے جو تعبیر کیا اس سے مبالغہ کے معنی پیدا ہوئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب عہد و پیمان کو توڑا کہ نبیوں کو جھٹلایا اور ان کی کتاب انجیل میں جو کچھ ہے اس میں تحریف کی، ایسی جیسے یہودیوں نے تورات میں تحریف کی، تو اس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان عداوت، بغض، دشمنی کو واقع کر دیا، اور ایسے واقع کیا گویا ان کے ذات کے ساتھ چپکا کے رکھ دیا اسے۔ تو اغرا الصاق کے معنی میں مبالغتاً یہاں پر اغرینا کا لفظ لائے، جس کے معنی ہوں گے کہ یہ عداوت گویا ان کی ذات کے ساتھ چپک کے رہ گئی، یہی وجہ ہے کہ
ان یہود اور نصارہ میں یا خود نصارہ کے درمیان آپس میں، جسے وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں لیکن اندر اندر سے ایسی عداوت اور بغضہ ہے کہ ان کے ذات کے ساتھ چپکی ہوئی ہو، بالکل لگی ہوئی ہو۔ فرماتے ہیں فَأَغْرَيْنَا أَيْ أَوْقَعْنَا، ہم نے چپکا دیا یعنی واقع کر دیا ان کے درمیان عداوت اور بغض کو۔ ان کے درمیان ضمیر جو بینہم ہے یا تو یہود اور نصارہ دونوں کی طرف لوٹے گی، یعنی یہودی قوم نصارہ قوم دونوں کے درمیان ہم نے عداوت اور بغض کو قیامت تک کے لیے واقع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر وہ آج کل سیاسی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ ہو جا رہے ہوں، لیکن حقیقت میں اندر اندر سے وہ انتہائی بغض رکھتے ہیں ایک دوسرے کی۔ اور کیسے نہ ہو جبکہ یہودی عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا بولتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے والے، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے والے ان کے گمان کے اعتبار سے، جیسا کہ عیسائی لوگ سمجھتے ہیں ان کو سولی دے دی گئی، اور نصارہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے ان کو جھٹلاتے ہیں۔ تو پھر ان کے درمیان کبھی بھی آپس میں محبت نہیں ہو سکتی، عداوت اور بغض کا تعلق قلب باطن سے ہے۔ معلوم ہوا آج کل جو ملی بھگت چل رہی ہے وہ محض سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر ہے، وہ دنیاوی مادی مفاد کے پیش نظر، ورنہ حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، عداوت ہے اور بغض ہے، دشمنی ہے اور دل میں ایک دوسرے کے لیے کدورت ہے۔ تو بہرحال یہاں پر عداوت اور دشمنی دونوں قوم یہود اور نصارہ کے درمیان، یا یہ کہ بینہم ہم ضمیر نصارہ کی لوٹے گی کہ انہی نصارہ کے درمیان میں آپس ہی میں عداوت اور بغض رکھ دیا۔ ان نصارہ کے درمیان آپس میں عداوت اور بغض اس اعتبار سے کہ ان میں 3 فرقے پیدا ہوئے، ایک فرقہ ملکانیہ ہے، ایک یعقوبیہ ہے، تیسرا فرقہ نستوریہ ہے۔ ہر ایک کا عقیدہ الگ الگ ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں کا ایک خدا مانتا ہے۔ تو یہ مختلف نظریہ عقیدے رکھنے والے نصارہ ہی میں 3 فرقے ملکانیہ، یعقوبیہ اور نستوریہ، اور ہر فرقہ ایک دوسرے پر لعنت کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے، اور نہیں تو آخرت میں تو ہوگا ہی، جیسے کہ قرآن کی آیت کلما دخلت امت لعنت اختہا، کہ جہنم میں جیسے جیسے جو امت داخل ہوگی وہ اپنے جیسی امت پر لعنت کرے گی، یہود نصارہ پر، نصارہ یہود پر، یا خود نصارہ میں جو مختلف فرقے ہیں ان میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ یہ دنیا میں عداوت ہے، بغض ہے جو دلوں میں ہے، لیکن اس کو وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں تاکہ مسلمان ان کے اس باطنی بدحالی پر خوش نہ ہونے لگے۔ اس لیے وہ چور چور موسیرا بھائی کہ چور چور ایک دوسرے کا بھائی بن جاتا ہے، اس طرح سے وہ دکھاوے کے طور پر آپس میں ملے ہوئے، ورنہ حقیقت میں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عداوت اور بغض متحقق ہے، جیسا کہ اللہ کا اعلان ہے فَأَغْرَيْنَا، ہم نے چپکا دیا، واقع کر دیا ان کے درمیان عداوت اور بغض الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، بے تفرقہم، ان لوگوں کے متفرق ہو جانے سے، یعنی یہی عداوت بغض کا اثر ہے کہ وہ ظاہراً ایک ہیں لیکن نظریہ اور عقیدے کے اعتبار سے وہ ایک نہیں ہوتے، متفرق ہو چکے، بے تفرقہم، ان کے فرقے فرقے میں بڑھ جانے کے سبب، ایک دوسرے سے الگ ہونے کے سبب سے، واختلاف اہوائہم، اور ان کی خواہشات کے مختلف ہونے، کہ ہر ایک کی خواہش الگ الگ ہوتی، فکل فرقہ تکفر الاخری، بس ہر فرقہ دوسرے کی تکفیر کرتا ہے، دوسرے کو کافر قرار دیتا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ انہیں باخبر کر دے گا، مراد اس سے آخرت میں باخبر کرے گا اس سے، کانوا یصنعون، جو کچھ کہ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ باخبر کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اسے ان کے جرائم سے مطلع کیا جائے گا تو
وہ خود سمجھیں گے کہ اب ان جرائم پر ہمیں بدلہ بھی دیا جائے گا، اس میں ان کی جزا سزا بھی ہوگی۔ فَيُجَازِهِمْ عَلَيْهِ، یہ باخبر کرنے کا نتیجہ بیان کیا مصنف نے، یعنی اللہ پاک انہیں اس کے کرتوت پر بدلہ دے گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب، وہاں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں آج تم ممتاز ہو جاؤ، یعنی نجات پانے والوں سے الگ ہو جاؤ۔ چنانچہ اہل نجات الگ ہو جائیں گے، اور یہ جو گمراہ لوگ تھے، یہ لوگ جو باطل پر تھے، یہ جو برے کرتوت کے ارتکاب کرنے والے تھے، ان کو علیحدہ کر کے اور ان کے کیے کے مطابق سزا دی جائے گی۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور ان قریب اللہ انہیں خبردار کر دے گا آخرت میں اس سے كانوا يصنعون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ فَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهِ، لہٰذا اللہ انہیں اس کے کیے پر جزا دے گا، بدلہ یہاں جزا سزا کے معنی میں ہے۔ آگے اہل کتاب یہود نصارہ دونوں سے خطاب ہو رہا ہے، جو انشاءاللہ تعالی کل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔